السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین اسلام، الحمدللہ ہم نے ایمان کی تعریف سماعت کر لی اور مجھ سے متعلق کچھ باتیں بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اب آئیے ہم اس موضوع پر چلتے ہیں کہ ایمان کا تعلق غیبیات سے ہے۔ ایمان کا تعلق غیبیات سے ہے، مطلب ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، جو چیز پردے غیب میں ہے اس پر ایمان لانا ہے۔ اور وہ کتنی چیزیں ہیں؟ 6 چیزیں ہیں۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان الی آخری ہی۔ ان 6 چیزوں پر ایمان لانا، اس کا تعلق غیبیات سے ہے۔ جنت ہے، جہنم ہے، اسے کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، لیکن ایمان لانا ہے، مان لینا ہے، تسلیم کر لینا ہے کہ نہیں یہ ہے، یہی ایمان ہے۔ اور کیسا ہونا چاہیے معلوم ہے کہ کہا جاتا ہے لو کشفت الحجاب مزدد بھی ایمان۔ اگر غیب کے پردے ہٹا دیے جائیں، جو چیزیں پردے غیب میں ہیں، اب وہ پردہ ہٹا دیا جائے اور ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھیں، تو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی اتنی بھی گنجائش نہیں رہنا چاہیے ہمارے پاس کہ ہم کہیں اب ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، اب ہمارا ایمان پختہ ہو رہا ہے۔ نہیں، یہ اگر ہے کیفیت تو ایمان کمزور ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ کیسا ایمان ہونا چاہیے؟ بغیر دیکھے ہی پختہ ایمان، کامل ایمان۔ جیسے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو رأیت الجنت والنار مزت یقینا فإنی رأیتهما بعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میں اپنی آنکھوں سے جنت و جہنم کو دیکھ لوں، کیا جملہ ہے دیکھیے، اگر میں اپنی آنکھوں سے جنت و جہنم کو دیکھ لوں تب بھی میرے ایمان میں جنت و جہنم پر یقین کرنے کے سلسلے میں وہ اضافہ نہیں ہوگا، وہ یقین نہیں ہوگا جو یقین مجھے اسی وقت ہو گیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے واپس آئے تھے، اور واپس آنے کے بعد کہا تھا جنت ہے، جہنم ہے۔ اسی وقت ہم نے سن کر جب یقین کر لیا، وہی یقین ہمارا اتنا یقین ہو گیا کہ اب آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اس میں مزید یقین کی گنجائش نہیں ہے، پہلے ہی ایسا یقین ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں ایمان، کہ غیب کی چیزیں دیکھنے کے بعد یہ کہیں اب ہمارا ایمان پختہ ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، پہلے ہی سے ہمارا ایمان ایسا پختہ ہو۔ تو ظاہر ہے ہمیں اس کے لیے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی مثال لیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، وہ اللہ سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے رب مجھے بتلائیے آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہو۔ کون سوال کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اور یہ کون؟ امام الموحدین ہے، یہ توحید پرستوں کے امام ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ یہ کہہ رہے ہیں اللہ سے، اللہ اے میرے رب آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہو، مجھے بتلاؤ، مجھے جاننا ہے۔ اللہ نے کہا قال اولم تؤمن، ابراہیم کیا تمہیں ہم پر ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، کہا اللہ کیوں نہیں، ایمان تو ہے۔ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ایمان ہے نا اس میں اور اضافہ ہو جائے، میں اپنے ایمان میں مزید بڑھوتری چاہتا ہوں، مزید تقویت چاہتا ہوں، مزید قوت چاہتا ہوں کہ میرا ایمان اور بڑھ جائے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، توحید پرستوں کے امام، یہ لوگ اپنے ایمان کے حوالے سے اتنے زیادہ سنجیدہ ہیں، اتنے زیادہ فکر مند ہیں کہ ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا تعلق غیبیات سے ہے، اور غیب کی چیزوں پر ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ اگر پردے ہٹا دیے جائیں تب بھی ہم یہ نہ کہیں کہ اب ہمارا ایمان مکمل ہوا، اب ہمیں یقین ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، پہلے ہی سے وہ یقین ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اسی کو ایمان کہتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق غیبیات سے ہے۔ تو خواتین اسلام اس چیز کو سمجھیں اور اس کو جانیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کو ایسا ہی پختہ بنائے۔ انشاءاللہ میں کچھ مثالیں آپ کو آگے دوں گا تاکہ اس سے بات واضح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔